السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ ناول کا نام ہے دست گزاگر، مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین، قسط نمبر 29۔ بلال اختر کا یقین بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ حمید کے والد رخسار کے گھر والوں کی طرح نہیں تھے جو پیسے لے کر خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے تو اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے زوبیہ کے خلاف اچھے خاصے چارجز لگا دیے تھے۔ بلال اختر نے ان سے بات کرنی چاہی مگر وہ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بلال اختر زوبیہ کو کیس کی کارروائی ہونے تک ضمانت پر گھر لے آنا چاہتے تھے مگر حمید کے والد نے اسے خطرناک پاگل بتاتے ہوئے پولیس کسٹڈی میں رکھنے پر زور دیا۔ تب بلال اختر مجبور ہو گئے جیل جانے سے تو بہتر تھا وہ پاگل خانے چلی جائے۔ حالانکہ ان کا دل کسی طور اسے ذہنی امراض کے مریضوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہیں تھا مگر صورتحال ان کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ پھر بھی انہیں امید تھی کہ جب عدالتی کارروائی شروع ہوگی تب وہ زوبیہ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر بھی یہ سب ایک دن میں ممکن نہیں تھا، چنانچہ تب تک زوبیہ کو میڈیکل ہیلپ کے نام پر پاگل خانے میں ہی رہنا تھا۔ بلال اختر نے اس کے آرام کے لیے ہر سہولت فراہم کر دی، پھر بھی زوبیہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ پاگل خانے میں قدم رکھتے ہی تو گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ثابت ہو گئی ہے۔ جب ایک بار اس کے ماتھے پر پاگل خانے کا ٹھپا لگ گیا تو اب بھلا اسے کون نارمل مانے گا؟ لوگ تو پہلے ہی اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک رہتے تھے، اب یہاں سے نکلنے کے بعد اسے سب خطرناک پاگل ہی سمجھے گے اور پھر پتہ نہیں یہاں سے نکلنا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ گھر سے دور ہوئی تھی، اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا در و دیوار گرا کر ایک جست میں اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنے بستر میں دبک کر سر تک اپنا کمفرٹر اوڑھ لے تاکہ پھر اسے پتہ نہ چلے کہ اس کے کمرے سے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پاگل خانے صرف فلموں میں دیکھے تھے لیکن جب وہ خود یہاں آئی تو یہاں کا ماحول اسے فلموں سے یکسر مختلف لگا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بلال اختر نے اس کا انتظام بہت بہترین ہسپتال میں کرایا تھا جہاں ہر مریض کا ایک الگ کمرہ تھا۔ اس کے باوجود ایک تو بار اس کے کمرے کے سامنے لگی گرل سے جب اس نے کسی ذہنی مریضہ کو نرس کے ساتھ جاتے یا آتے دیکھا تو وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ ایک 40-45 سال کی عورت تو بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی چال اور حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں مقیم ہے اور اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب وہ یہاں آئی تو ایک دو نرسز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے اندرونی خوف کے باعث کچھ بولی ہی نہیں، مگر یہاں رہتے ہوئے جب اسے کچھ دن گزر گئے تو مسلسل خاموش رہتے رہتے اسے شدید قسم کی گھٹن ہونے لگی۔ تب اس نے ایک نرس سے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ یہاں کا عملہ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا اور پھر اس نرس کا مزاج زوبیہ کو کافی بہتر لگا۔ تبھی زوبیہ نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا۔ جواباً زوبیہ کی توقع کے مطابق اس نے زوبیہ کا انٹرویو نہیں لیا بلکہ ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگی، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تبھی سمجھ گئی تھی تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، بس شوق میں ہو اس لیے اتنی خوفزدہ ہو۔ جیسے جیسے تم یہاں کی عادی ہو جاؤ گی تمہارا رویہ سارے سٹاف کے ساتھ نارمل ہو جائے گا۔ مجھے یہاں کا عادی نہیں ہونا، میں کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئی ہوں، بس ایک بار کیس ختم ہو جائے پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ زوبیہ فوراً بولی تو وہ کچھ دیر بغور زوبیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد عجیب سے لہجے میں بولی، پر امید رہنا اچھی بات ہے لیکن یہاں تم آس لگا کر غلطی کر رہی ہو، کیونکہ جتنی جلدی تم حقیقت کو قبول کر لو گی اتنی ہی تمہیں آسانی ہوگی۔ میں سمجھی نہیں۔ زوبیہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بار یہاں آنے کے بعد کوئی واپس گھر نہیں جاتا، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ زوبیہ سن ہوتے وجود کے ساتھ اسے دیکھی گئی، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو پاگل خانے میں رہوں گی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا تمہیں میں پاگل لگ رہی ہوں؟ نہیں پاگل نہیں، وہ فوراً بولی، پھر رسانیت سے کہنے لگی، لیکن ایسی جگہ پر گھر اور گھر والوں سے دور رہتے رہتے انسان گھبرا جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، پھر اسے یہاں سے شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ مینٹل لیول کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے انہیں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو میں کہہ رہی ہوں یہاں دل لگانے کی کوشش کرو، اگر تم یہاں سے نکلنے کا سوچو گی تو مزید بیمار ہوگی۔ دل لگانے کی کوشش؟ زوبیہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، وہ تو یہاں آ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اکثر دوسری مریضہ عورتوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں اسے خوفزدہ کر دیتی ہیں، اگر اسے اور خطرناک پاگلوں کے ساتھ بھیج دیا تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گی۔ ہاں دل لگانے کی کوشش سے میرا مطلب ہے خوش رہنے کی کوشش کرو، سب سے باتیں کرو، اچھی اچھی کتابیں پڑھو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے لیے دعا ضرور مانگو۔ اگر تمہاری حالت میں بہتری نظر آئی تو تمہارے ساتھ بہت رعایت ہو جائے گی، تمہیں اٹینڈنٹ کے ساتھ باہر گارڈن میں جانے اور بیٹھنے کی اجازت مل جائے گی، اور بھی دوسری تفریحات میسر آ سکتی ہیں۔
وہ تسلی دے رہی تھی اور زوبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، گویا اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی تک تو لوہے کی سلاخوں والے دروازے سے باہر جانے کا اسے خیال نہیں آیا تھا، مگر اب یہ جان کر کہ وہ اس ایک کمرے میں قید ہے، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سسٹر، کیا میں اپنی ماں سے فون پر بات کر سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، تمہارا فون پر بات کرنے کا دن اور ٹائم مقرر ہوگا، بلکہ تمہارے والد نے تو تمہیں موبائل تک دیا ہے، مگر تم پر پولیس کیس چل رہا ہے، لہٰذا ابھی تمہیں موبائل دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ نرس اسے ریلیکس کر رہی تھی، وہ اتنی ہی ہراساں ہو رہی تھی۔ وہ مما سے فون پر بات صرف مقررہ دن اور وقت پر ہی کر سکتی ہے اور کیس چلنے تک اسے موبائل نہیں مل سکتا۔ پھر یہ کیس کب ختم ہوگا؟ اگر کبھی یہ ختم نہ ہوا تو، یا یہ 4-5 سال تک چلتا رہا تو؟ سسٹر مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، یہاں کے ڈاکٹرز کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا میں سب کو واقعی پاگل لگ رہی ہوں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا، تم بالکل ٹھیک ہو، اب تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، بلکہ کچھ دیر سو جاؤ، تمہیں دوائی کھائے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تمہیں سو جانا چاہیے ورنہ تمہارا سر درد کرنے لگے گا۔ سسٹر اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنا کندھا چھڑواتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے بہلائیں نہیں اور پلیز مجھے ٹالیں بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ سب مجھے پاگل سمجھتے ہیں، آپ کا خیال ہے مجھے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے اب آپ مجھے سلانے پر بضد ہیں کہ میں ہائپر ہو رہی ہوں۔ کسی بھی وقت میں اپنا ذہنی توازن کھو سکتی ہوں، کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہوں۔ حالانکہ میں ایسی نہیں ہوں، پتہ نہیں خرم نے میرے خلاف ایسی جھوٹی گواہی کیوں دی۔ میں خرم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ تو شائستہ خالہ کے بارے میں سب جانتا تھا، پھر اس نے ایسا بیان کیوں دیا؟ اس نے تو خود شائستہ خالہ کو دیکھا ہے۔ زوبیہ زارو قطار روتے ہوئے چیخ رہی تھی، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ابھی خرم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سسٹر نے اس کی بات ہی کب سنی تھی۔ اس کی آواز کا والیوم جیسے ہی بڑھنا شروع ہوا، اس نے ایک بٹن دبا کر عملے کی دوسری عورتوں کو بلا لیا۔ ان 3 عورتوں نے مل کر اسے زبردستی ایک انجیکشن لگایا اور وہ صرف 2 پل میں بستر پر بے سود گر گئی۔ رومیلا 2-1 دن تو بہت خوش رہی کہ شگفتہ غفار نے اسے اپنے گھر کی ڈائننگ ٹیبل پر سب کے برابر بیٹھنے اور کھانا کھانے کا درجہ دے دیا، مگر تیسرے دن اس کی خوشی پر اوس پڑنے لگی۔ بھلے ہی وہ زبان سے طنز کے نشتر نہیں چلا رہی تھی، مگر ان کے دل میں تو ابھی بھی یہی ہوگا نا کہ وہ ان کے گھر مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ عالیان کے منع کر دینے کے بعد وہ دوبارہ جاب کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آخر اس کا حل کیا تھا؟ آج صبح جب وہ باتھ روم سے منہ دھو کر نکلی تو اس کے بیڈ پر 20,000 روپے رکھے تھے۔ یہ رقم یقیناً عالیان نے رکھی ہوگی، اس طرح عالیان سے پیسے لینا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے نوٹ اٹھا کر الماری میں تو رکھ لیے، مگر سارا دن اس پر بیزاری چھائی رہی۔ کوئی مصروفیت بھی تو نہیں تھی اس کے پاس کہ اس کا ذہن بٹ جاتا۔ وہ بے دلی سے کبھی اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتی، کبھی لان میں جا کر پودوں وغیرہ کو دیکھنے لگتی، یا ٹی وی لگا کر چینلز چینج کرتی رہتی۔ البتہ شگفتہ غفار کے گھر آتے ہی وہ اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ سوئی پڑی رہی۔ کوئی جگانے والا نہیں تھا، نہ ہی خالی پڑے لک دک گھر میں کوئی آہٹ ہوتی تھی کہ اس کی آنکھ کھل جاتی۔ چنانچہ اپنے آپ جب وہ اٹھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ منہ ہاتھ دھونے کی بھی زحمت نہ کی۔ 10 بجے تک تو وہ سب کھانے سے بھی فارغ ہو گئے ہوں گے اور وہ کمرے میں بند پڑی رہی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو ریاض غفار نے کہا تھا کھانے کے وقت خود ہی آ جایا کرو، مہمانوں کی طرح بلانا اچھا نہیں لگتا، اور 3 دن بعد ہی وہ ان کی بات نظر انداز کیے کمرے میں پڑی رہی۔ یقیناً ان لوگوں کی اس کی یہ بے حسی ناگوار گزری ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ریاض غفار کمرے میں چلے جاتے، وہ انہیں اپنے بے وقت سو جانے کے متعلق بتا کر معذرت کر لینا چاہتی تھی، مگر وہ جب ڈائننگ روم میں پہنچی تو ٹیبل بالکل خالی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ رومیلا کچن کی طرف بڑھ گئی تو راستے میں ہی سردارہ مل گئی۔ تب اس نے بتایا کہ ریاض غفار اور شگفتہ غفار تو کسی فنکشن میں گئے ہیں، رات کے 1:30-2 بجے سے پہلے واپسی نہیں ہوگی، اور عالیان صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے کھانا کھانا ہوگا تو میں خود لے لوں گی۔ رومیلا کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا کہ وہ انہیں فیس کرنے سے بچ گئی، لیکن سردارہ کے جاتے ہی اسے بری طرح وحشت ہونے لگی۔ خالی پڑا بڑا سا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شام میں اتنی دیر اس نے چینلز چینج کیے تھے کہ اب ٹی وی کھولنے کے خیال سے اسے اختلاج ہو رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر عالیان کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو عالیان کے دیے پیسے بھی اسے واپس کر دے اور اس سے 2 ٹوک بات کرے کہ اسے جاب کرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ اس کے پیسوں سے پڑھائی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ادھر سے ادھر پھرتے ہوئے باقاعدہ جملے ترتیب دینے لگی کہ اسے عالیان کو کس طرح قائل کرنا ہے، اور جب اس نے ساری تیاری کر لی تب اس کی نظر ٹی وی لاؤنج میں رکھے بڑے سے وال یونٹ پر جم گئی۔ اس میں طرح طرح کے بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے، انہی کے ساتھ ایک خانے میں شطرنج بھی تھی۔ کانچ کے خوبصورت سیاہ اور سفید مہروں کو دیکھتی وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔
بالآخر اسے وقت کاٹنے کے لیے مصروفیت مل ہی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی دونوں طرف کی بازی اکیلی کھیلنے میں اتنی منہمک ہو گئی کہ اسے عالیان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ ہارنے سے ڈرتی ہو جو اکیلے کھیل رہی ہو؟ اس کی آواز پر رومیلا چونک اٹھی۔ وہ ایک ہاتھ میں بریف کیس پکڑے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کندھے پر ڈالے ایسے کھڑا تھا جیسے کمرے میں جاتے جاتے رک گیا ہو۔ رومیلا کا دل چاہا کہہ دے اکیلا انسان ہر کام اکیلے ہی کرتا ہے، مگر اس جملے میں بڑی مسکینیت بھری تھی۔ اسے کہنے کا مطلب تھا وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہے، جبکہ اسے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ تبھی اپنی فطرت کے برعکس محض ڈائیلاگ بولتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، مغرور ہونے سے ڈرتی ہوں، اس لیے اکیلی کھیل رہی ہوں۔ اس کی بات پر عالیان کے چہرے پر مخصوص دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کچھ آتا بھی ہے یا بس مہرے آگے پیچھے کر رہی ہو؟ وہ قریب آ کر بساط پر بچھے مہروں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میدان سے باہر بیٹھ کر کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا اندازہ مت لگائیں، یہ سراسر حماقت ہے۔ رومیلا کی جھنجھلاہٹ کہیں تو نکلنی تھی، گویا میدان میں کودنے کی دعوت دے رہی ہو۔ عالیان نے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس اور کندھے پر ڈالا کوٹ ایک طرف رکھ دیا اور اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ رومیلا کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا عالیان کو شطرنج کا اتنا شوق ہے کہ معمول سے اتنا لیٹ آنے کے باوجود چلتی ہوئی بازی کھیلنے بیٹھ جائے گا درمیان میں۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ رومیلا نے پوچھا۔ میں تو کھا کر آ رہا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی تو الگ بات ہے، ویسے بھی شطرنج میں مجھے ہرانا آسان کام نہیں ہے۔ عالیان کا لہجہ صاف چیلنج کرنے والا تھا۔ کوئی کام آسان ہوتا ہی کب ہے؟ رومیلا بڑبڑانے والے انداز میں بولی اور مہرے سیٹ کرنے ہی لگی تھی کہ عالیان بول پڑا، چلو یہ ادھوری بازی ہی پوری کر لیتے ہیں۔ عالیان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، اگر آپ ہار گئے تو کہیں گے جس طرف سے میں کھیلنے بیٹھا تھا اس کی پوزیشن کمزور تھی، رومیلا نے اعتراض کیا۔ میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ میں ہاروں گا ہی نہیں، عالیان نے اگلا جملہ تھوڑا رک کر کہا، پھر اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ پاری کس کی ہے؟ عالیان نے بغور چیس بورڈ پر پھیلے مہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تو رومیلا نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ آپ کی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ عالیان سے پوچھے کہ کیا اس رویے میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے یا اس کا وہم ہے۔ شادی کے شروع کے چند دنوں میں عالیان اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کبھی مصلحتاً بات کرنی پڑتی تو بھی اس کے چہرے پر اتنی بیزاری ہوتی کہ رومیلا کو شرمندگی ہونے لگتی تھی، مگر اب وہ نہ صرف اس سے بات کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کا مزاج بھی بہت دوستانہ ہوتا ہے، بہت خوش مزاجی سے وہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ تو آخر اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو اسے ابرار بھائی کی طرح دھوکے باز اور فراڈی سمجھتا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے والدین اور بہن کا رویہ ہنوز ہونے کے باوجود اس کا رویہ اس قدر تغیر کا شکار ہو گیا ہے؟ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی زندگی کوئی رومانٹک افسانہ نہیں تھی جہاں زبردستی کی گئی شادی بھی وقت گزرنے کے ساتھ محبت میں بدل جائے۔ عالیان اس کی زلف کا اسیر ہوا تھا، نہ اس کی خاموش احتجاج پر شرمندہ، پھر کیوں وہ باقی گھر والوں کی طرح اس سے نفرت نہیں کر رہا؟ کیا بات ہے؟ عالیان نے شطرنج پر خوب غور و خوض کرنے کے بعد اپنی طرف سے چال چلی اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا رومیلا کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھ بیٹھا، آج صبح میرے بیڈ پر پیسے؟ ہاں میں نے رکھے تھے۔ عالیان نے اس کی بات کاٹ دی اور مزید کہنے لگا، میں تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج بھی مجھے یقین تھا کہ میں لیٹ آؤں گا، تب تک تم اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ صبح پھر میں جلدی میں نکل جاتا ہوں، اس لیے صبح تمہارے کمرے میں رکھ کر چلا گیا تھا۔ تمہیں اگر وہ پیسے کم لگیں تو اور بھی لے سکتی ہو، بلکہ وہ پیسے کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، مگر وہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں آپ کی والدہ کو اپنے یہاں رہنے اور کھانے پینے کا خرچ تو نہیں دے سکتی نا؟ بات تو پھر وہی رہی نا کہ میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہوں، رومیلا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم چاہو تو ممی سے کہہ دو کہ تمہیں تمہارے خرچ کے پیسے تمہارے والد دیتے ہیں، تم اس میں سے اپنا کھانا پینا کرو گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بات ممی کو بہت بری لگے گی۔ ہاں، تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے تم ان پیسوں کو رکھو اور آرام سے خرچ کرو۔ اگر ممی تم سے کچھ پوچھیں تو کہہ دینا تمہارے والد نے دیے ہیں، بلکہ اس صورتحال میں تم اپنی پڑھائی بھی آسانی سے شروع کر سکتی ہو۔ جو بھی اخراجات ہوں گے میں دے دوں گا، اور یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی، تم پر ممی کا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ عالیان سمجھانے والے انداز میں بولا تو رومیلا برجستہ بولی، لیکن آپ کا تو ہوگا نا؟ عالیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تو رومیلا بھی شطرنج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جب اس نے اپنا مہرہ آگے بڑھا دیا تب اس نے عالیان کو کہتے سنا، شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو، جب تک تم میرے نکاح میں ہو میری ذمہ داری ہو۔ رومیلا چونک کر اسے دیکھنے لگی جو رومیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ساری جائز ضرورتیں پوری کرنا میرا فرض ہے، اس لیے احسان کے متعلق سوچنا بھی نہیں، بلکہ سنجیدگی سے یونیورسٹی جانا شروع کرو۔ سارا دن گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے بہتر ہے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اب دیکھو نا، 1-2 مہینے بعد جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو بقول تمہارے بابا اور بھائی تمہیں خود سر اور ضدی سمجھ کر تم سے ناراض ہو جائیں گے۔
तब तुम क्या करोगी? आलियान बड़ी रवानी से बोल रहा था। रोमेला गुमसुम से उसे देखती रही। अभी कुछ देर पहले आलियान ने उसे जो कहा था वो अभी उसे एहसास से बाहर भी नहीं निकली थी कि आलिया ने निकाह ख़त्म होने और यहाँ से चले जाने का तज़किरा कर दिया। वो तो जैसे लम्हा भर में अर्श पर पहुंचकर वापस फर्श पर आ गिरी थी। पता नहीं कल को भाई भाभी का रवैया कैसा हो। अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, ताकि अब की बार जब तुम्हारा घर बसाने का वक्त आए तो अबरार नहीं बल्कि तुम खुद फैसला करो। उस पल बेक वक्त रोमेला को कई चीज़ों का इदराक हुआ। उसने ये तो सोचा था कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने ये तो सोचा था कि आलियान उसे कभी बीवी नहीं मानेगा, लेकिन वो तो उसे दिलो जान से शोहर मान चुकी है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने ये तो सोचा था कि आलियान ने उसके यहाँ से चले जाने वाली बात पर यकीन कर लिया है, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सकी या बरीरा का घर ना बचा सकी, तब वो आलियान से आंख कैसे मिलाएगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे खामोश देखकर आलियान को लगा वो किसी सोच में गुम है। तभी चौंकाते हुए बोला, चलो तुम्हारी बारी है। रोमेला खाली खाली नज़रों से शतरंज के मोहरों को देखने लगी जो अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकते थे। रोमेला ने खामोशी से एक मोहरा आगे कर दिया तो आलियान बेसाख्ता बोला, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा रुख पिट जाएगा। रोमेला गहरा सांस खींचते हुए गेम पर ध्यान देने लगी। पिटता है तो पिट जाए, आपने बताया क्यों? ऐसी गलतियां करके बच्चों वाला खेल खेलना मुझे पसंद नहीं। मैं तो समझ रहा था तुम्हें अच्छी शतरंज आती होगी, तभी बैठ गया था। रोमेला ने सारी सोचों को झटकते हुए पूरी तवज्जो शतरंज पर मरकूज कर दी। मैं अच्छा खेलूं या बुरा, लेकिन मैं खेल में किसी की मदद नहीं लेती, लिहाजा इस रुख को पिटने दें। आलिया ने उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचकाए और उसका एक मोहरा पीट कर साइड में रख दिया। रोमेला मजीद कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए पूरे ध्यान से खेलने लगी। जब ही थोड़ी देर बाद उसने आलियान की गलती को पकड़ लिया। अब आप गलत चाल चल रहे हैं, आपने घोड़े को यहाँ रख दिया है, इससे आपका वजीर खतरे में आ गया है। रोमेला ने बड़े जोश से बताया तो आलियान चौंके बगैर बोला, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। खैर, मैं भी तुम्हारी तरह मदद नहीं लूँगा, लिहाजा इस वजीर को पिटने दो। आप वजीर को पिटने के लिए छोड़ रहे हैं? हालांकि कहा जाता है वजीर के पिटने से आधी मात हो जाती है। रोमेला हैरानी से बोली, अब जो होना था सो हो चुका। आलिया ने लापरवाही से कहा तो रोमेला मशकूक अंदाज में उसे देखने लगी। कहीं आप इस वजीर को जानबूझकर तो नहीं पिटवा रहे? रोमेला कभी उसे और कभी शतरंज पर बिछे मोहरों को देखने लगी। इसके पिटने से आपको क्या फ़ायदा है? आपने इसे क्यों चला है? अरे यार, तुम्हें जो चाल चलनी है चलो, ये क्यों सोच रही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? आलियान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अगर ये पता चल जाए कि आप क्या सोच रहे हैं तो मेरा खेल आसान हो जाएगा ना? रोमेला ने एक नज़र आलियान पर डालते हुए कहा। मगर आलियान शायद समझा नहीं, तभी खामोश रहा और आखिर कुछ देर बाद रोमेला ने उसका वजीर पीटते हुए कहा, समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसे क्यों पिटने दिया। बहरहाल मैं इतना गोल्डन चांस मिस नहीं कर सकती। रोमेला ने मोहरा चेस बोर्ड से उठाकर साइड में रख लिया। आलियान कुछ देर सोफे की बैक से टेक लगाए आरामदेह हालत में बैठा बोर्ड को देखता रहा। फिर सीधा होते हुए उसने बड़े सुकून से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और बड़े एतमाद से बोला, चेट एंड मेट। रोमेला चौंक उठी। उसका बादशाह वाकई खतरे में आ गया था। अभी वो गौर भी नहीं कर पाई थी कि आलियान अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट मुझे सोचने तो दें। तुम्हें जितनी देर सोचना है सोचो, मैं ज़रा चेंज कर लूँ, मुझे नेट पर थोड़ा काम करना है। अरे वाह, आप यहाँ से हट गए, तब अगर मैंने कोई चाल सोची तो आप यही कहेंगे ना कि मैंने बेईमानी की है। रोमेला चेस बोर्ड को देखते हुए जल्दी जल्दी बोली तो आलियान बेख्तियार हंस दिया। तुम कोई बेईमानी कर ही नहीं सकती। रोमेला चाल सोचने में इतनी मसरूफ थी कि उसके जुमले पर ध्यान ही ना दे सकी, जबकि आलियान अपनी जगह से हटकर ज़मीन पर रखा ब्रीफकेस उठाने लगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप रुकें तो सही, मुझे सोचने तो दें। क्या पता अभी भी कोई रास्ता बाकी हो। रोमेला तेज़ी से बोली, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, देखो। आलियान ने कोट उठाकर कंधे पर डाला और खड़े खड़े ही ज़रा सा झुककर उंगली मुख्तलिफ खानों में रखते हुए कहने लगा, ये देखो, ये मेरे घोड़े का घर है, यहाँ तुम्हारा बादशाह नहीं आ सकता। ये किले का घर है और ये रुख का। तुम्हारे पास अब कोई घर नहीं है, तुम हार चुकी हो, एक्सेप्ट द फैक्ट। आलियान कहता वापस मुड़ गया। रोमेला उसकी बात पर गौर करती रही। उसके पास वाकई अब कोई घर नहीं था, और जब उसने वाकई कबूल कर लिया कि वो हार गई है, तब वो नज़रें उठाकर खुद से दूर जाते आलियान को देखने लगी। वो दूसरी मंजिल पर जाती सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गया था। रोमेला ने उसकी पुश्त पर नज़रें जमाई, सिर्फ एक मोहरे को अपनी जगह से हटाकर दूसरे खाने में रख दिया और बड़ी संजीदगी से बोली, एक मिनट आलियान, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक घर अभी भी बाकी है। आलियान सीढ़ियों पर रुककर थोड़ा सा मुड़कर उसे देखने लगा। मजाक मत करो, मुझे अभी बहुत काम करना है, सिर्फ एक नज़र आकर देख लें। आलियान ने एक गहरा सांस खींचा और सुस्त रवि से चलता एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंदाज ऐसा था जैसे बैठने का इरादा ना हो, मगर कुछ देर शतरंज की मोहरों पर गौर करने के बाद
وہ رومیلا کو دیکھنے لگا جس نے اپنے بادشاہ کو ایک محفوظ خانے میں رکھ لیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں سے مت ہٹیں ورنہ آپ کہیں گے کہ میں نے بے ایمانی کی ہے۔ رومیلا نے کندھے اچکائے۔ نہیں خیر یہ تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں سوچ رہا ہوں یہ گھر کیسے رہ گیا۔ عالیہ نے ایک بار پھر کوٹ ایک جانب ڈال کر اس کے روبرو بیٹھ گیا، مگر اب بازی پلٹ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رومیلا نے ایک مہرہ اس کے بادشاہ کے سامنے رکھتے ہوئے اسے مات دے دی تو عالیہ نے کچھ دیر بورڈ کو دیکھتے رہنے کے بعد ایک دم مسکرا دیا۔ بہت اچھا کھیلتی ہو تم، ٹائم ہوتا تو ایک بازی اور کھیلتے، خیر پھر کبھی صحیح۔ عالیہ اٹھنے لگا تو رومیلا بول پڑی، اتنی آسانی سے ہار مان لی، آپ نے یہ سوچا بھی نہیں کہ جیتی ہوئی بازی میں کیسے ہار گیا؟ عالیہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ ہارے نہیں ہیں، میں نے واقعی بے ایمانی کی تھی، رومیلا نے دھیرے سے کہا تو عالیہ کچھ زچ ہونے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنا وقت ضائع ہونے پر کوفت ہو رہی تھی۔ جیت ہی گئی تھی تو بتایا کیوں؟ کیونکہ اس طرح جیتنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب میں یہ جانتی ہوں کہ یہ جیت نہیں ایک جھوٹ ہے تو میں اس جیت پر خوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ ایسی خود فریبی پر جشن کوئی اندر سے خالی اور کھوکھلا انسان ہی منا سکتا ہے، رومیلا کہتی چلی گئی۔ جب تم اندر سے خالی اور کھوکھلی نہیں ہو تو پھر بے ایمانی کیوں؟ عالیہ منہ بناتے ہوئے اٹھ گیا۔ رومیلا صرف اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بے ایمانی نہیں کی تھی، صرف عالیہ کو آزمایا تھا کہ کیا وہ اس جھوٹ پر اس حد تک یقین کر سکتا ہے کہ اپنی شکست قبول کر لے، اور اس آزمائش کے نتیجے کو دیکھ کر جہاں رومیلا کو حیرانی ہوئی تھی وہیں ایک عجیب سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ اپنے موبائل پر ایک نامانوس نمبر دیکھ کر خرم نے سوچا پہلے تو لائن کاٹ دے، مگر پھر جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف ایک انجانی نسوانی آواز سن کر الجھ گیا۔ کیا آپ خرم حسن ہیں؟ جی ہاں، آپ کون؟ دیکھیں میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں اس ہسپتال سے بول رہی ہوں جہاں زوبیہ ایڈمٹ ہے۔ وہ یہ کہہ کر لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، جبکہ خرم پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زوبیہ کی حالت کافی بگڑ گئی ہے، وہ آپ سے ایک بار ملنا چاہتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک پولیس کیس ہے لہٰذا کوئی بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا، مگر مجھے لگتا ہے آپ سے بات کر کے اور مل کر اسے تھوڑا سکون ملے گا۔ اگر ہو سکے تو ہسپتال آ جائیے گا اور یہ مت بتائیے گا کہ کسی نے آپ کو یہاں سے فون کر کے بلایا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ خرم کتنی ہی دیر موبائل کان سے لگائے کھڑا رہا اور پھر بغیر یہ سوچے کہ یہ ایک پولیس کیس ہے اور اس معاملے سے دور رہنا ہی اچھا ہے، خرم وزٹنگ آورز میں زوبیہ سے ملنے مینٹل ہاسپٹل چلا گیا۔ اس کی توقع کے برعکس اسے زوبیہ سے ملنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ جب اس نے ریسیپشن پر جا کر کہا کہ وہ زوبیہ اختر سے ملنا چاہتا ہے تب فوری طور پر تو اسے منع کر دیا گیا، لیکن پھر جب اس نے اپنا نام وغیرہ بتایا تو اس نے انٹرکام کر کے پوچھا اور ایک وارڈ بوائے کی رہنمائی میں اسے اندر بھیج دیا۔ خرم ایک ایسے کمرے میں آ گیا جہاں ایک کھڑکی میں گریل لگی ہوئی تھی اور اس کے دوسری جانب کرسی رکھی تھی۔ خرم کو ایسا لگا جیسے وہ کسی جیل میں قیدی سے ملنے آیا ہے، اور واقعی تھوڑی دیر بعد زوبیہ سفید پاجامہ اور شرٹ میں ملبوس کسی قیدی کی طرح اس کرسی پر آ بیٹھی جو گریل کی دوسری جانب لگی تھی۔ تم واقعی یہاں ہو یا باقی چیزوں کی طرح یہ بھی میرا وہم ہے؟ زوبیہ بالکل خالی اور ویران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولی۔ وہ شکل سے اتنی کمزور اور مزمحل لگ رہی تھی کہ خرم کو اسے دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو خرم؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں خطرناک پاگل ہوں؟ میں کسی پر بھی جان لیوا حملہ کر سکتی ہوں، میرا آزادانہ گھومنا لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ میں اسی قابل ہوں کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اگر وہ کمرہ جیل نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، یہاں کے پاگل خانوں میں بہت جگہ ہے، مقصد صرف مجھے قید کرنا ہے، وہ نہیں تو یہ صحیح۔ زوبیہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی، پھر ایک دم آنکھوں کو تھوڑا سا چندھیاتے ہوئے خرم کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم نے واقعی مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں شائستہ خالہ کی روح نظر آتی ہے، یا یہ محض وہم ہے کہ میں نے تمہیں ایسا کہتے ہوئے سنا؟ پھر وہ ایک دم چونک کر خرم کو دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی اسے کوئی خیال آیا ہو۔ تم نے میرے خلاف گواہی اس لیے دی ہے کہ واقعی میں نے حمید نامی شخص پر حملہ کیا تھا، کیا تمہیں بھی سوئمنگ پول کی تہہ میں شائستہ خالہ کی روح نظر آئی تھی؟ مگر تم نے سوچا کہیں لوگ مجھے بھی زوبیہ کی طرح پاگل نہ سمجھ لیں، اس لیے شائستہ خالہ کا نام لینے کی بجائے زوبیہ کا نام لے لوں۔ خرم خاموشی سے اسے دیکھے گیا تو وہ ایک بار پھر سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں خرم، مجھے صرف سچ جاننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ کیا تم نے کبھی شائستہ خالہ کی روح کو دیکھا ہے، یا تم بھی اوروں کی طرح مجھے بے وقوف بنا رہے تھے؟ خرم کو پچھتاوا ہونے لگا، وہ یہاں آیا ہی کیوں تھا۔ ایک بار پھر اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کرنے لگا۔ اتنے دنوں سے پاگل خانے کے گھٹے ہوئے ماحول میں رہتے رہتے اس کی ذہنی حالت اور بھی ابتر ہو گئی تھی۔ وہ بیک وقت کئی شوق سے گزر رہی تھی، خود پر پولیس کیس بننے کا شوق، اپنے قاتل ہونے کے الزام کا شوق، اپنے پاگل خانے میں بھرتی ہونے کا شوق، اور سب سے بڑھ کر خرم کا اپنے خلاف گواہی دینے کا شوق۔ اتنی ساری باتوں کو وہ کیسے جھٹلاتی، لہٰذا وہ شدید قسم کی بے یقینی کا شکار تھی،
اور اسے ان تمام شاخ سے نکالنا اشد ضروری تھا۔ چنانچہ خرم شرمندہ ہونے کے باوجود حمید پر کیے حملے کی تفصیل سے اسے آگاہ کرنے لگا اور ساری بات تفصیل سے بتانے کے بعد کہنے لگا، میں نے تم سے واقعی جھوٹ بولا تھا، مجھے شائستہ خالہ کی روح کبھی نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ تمہیں بھی شائستہ خالہ کی روح کبھی نظر نہیں آئی، کیونکہ ایسی کوئی روح ہے ہی نہیں۔ تمہاری شائستہ خالہ کے ساتھ جو بھی ہوا ہو اس کا تعلق حمید وغیرہ سے نہیں ہے۔ حمید پر اور اپنی دوست رخسار پر شائستہ خالہ کی روح نے حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ سب تم نے خود کیا ہے، مگر تم جو کرتی ہو وہ تم خود بھی بھول جاتی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ زوبیہ کا لہجہ پہلے سے 10 گنا زیادہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ خرم کتنے ہی لمحوں تک کچھ بولنے کے قابل نہ ہو سکا تو زوبیہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، کیا تم بھی مجھے اپنے کسی مقصد کے تحت استعمال کر رہے تھے؟ اگر ایسی بات ہے تو شائستہ خالہ نے کبھی تم پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو رخسار کا سر پھاڑ چکی ہیں مجھے بے وقوف بنانے کے جرم میں۔ خرم صرف اسے دیکھتا رہا۔ تبھی وارڈ بوائے نے آ کر ٹائم ختم ہونے کی اطلاع دی تو اپنی جگہ سے بغیر کچھ کہے اٹھ گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی کب، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ زوبیہ کو شائستہ خالہ کی روح کچھ نہیں کرتی، جو کچھ بھی کرتی ہے وہ زوبیہ خود کرتی ہے۔ اب تک زوبیہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خرم اسے بے وقوف بنا رہا ہے، تو پھر بھلا وہ حملہ کیسے کرتی؟ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ یہاں آتے وقت اس کا ذہن جتنا الجھا ہوا تھا، یہاں سے نکلتے وقت اس کا ذہن اس سے بھی زیادہ منتشر ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر جب وہ اپنی گاڑی تک آیا تو پارکنگ میں اپنی گاڑی کو نہ پا کر گنگ رہ گیا۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا مگر اس کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ تبھی ایک آواز نے اسے چونکا دیا، آپ اپنی ریڈ کلر کی اسپورٹ کار کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ خرم نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ اسے جانتا تھا مگر کہاں دیکھا تھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پر کھڑی کی تھی، اسے ٹریفک پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ خرم بے اختیار نو پارکنگ کے بورڈ کو دیکھنے لگا جس کے عین سامنے خرم نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اپنی لاپرواہی اور ذہن کے غیر حاضر ہونے پر وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ فکر مت کریں، پولیس اسٹیشن سے آپ کو آپ کی گاڑی مل جائے گی، اسی شخص نے تسلی دی تو خرم بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، مل تو جائے گی مگر میں اس وقت کسی درد سری میں پڑنا نہیں چاہ رہا۔ ذہن پہلے ہی شل ہو رہا تھا، پولیس سے مغز ماری کرنے کے خیال سے وہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کھڑا ہو گیا۔ درد سری میں تو آپ پڑ ہی چکے ہیں، اب جتنی تاخیر کر رہے ہیں اتنی ہی مشکل سے گاڑی ملے گی۔ وہ شخص اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے بولا تو خرم پلٹ کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے، تبھی بے اختیار بولا، آپ رومیلا کے ہسبینڈ ہیں نا؟ آلیان گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ کیا ہم مل چکے ہیں؟ آلیان نے پوچھا۔ باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں آپ کی شادی میں آیا تھا، خرم نے کہا۔ آپ رومیلا کے رشتے دار ہیں؟ نہیں، رشتے داری تو کوئی نہیں، ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں۔ خرم کو کہتے ہی خیال آیا جانے رومیلا کا شوہر کس ذہنیت کا ہو، وہ خرم اور رومیلا کے بیچ کوئی گہری دوستی سمجھ کر اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ خرم وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں اس کی کزن نمل میری منگیتر ہے، اسی حوالے سے رومیلا نے مجھے بھی شادی میں انوائٹ کر لیا تھا۔ آپ نمل کے منگیتر ہیں؟ آلیان کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرانی تھی تو خرم نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے آلیان نے نمل کے متعلق سنا تھا وہ اس سے ملنے کا سوچ رہا تھا تاکہ نمل سے ابرار کے کینیڈا میں مقیم دوست جعفر اور گلفام کے فرضی نام والے شخص کے متعلق معلومات حاصل کر سکے، مگر اس کی مصروفیات اسے رومیلا سے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ اب اچانک نمل کے منگیتر کو سامنے دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ آلیان کو سوچوں میں گم دیکھ کر خرم بغیر کچھ کہے آگے بڑھنے لگا تو آلیان نے پکار لیا، آپ کہیں تو میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلوں؟ نہیں، اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں پولیس کے منہ لگنے کا، ابھی تو میں سیدھا گھر جاؤں گا، خرم نے بے دلی سے کہا۔ تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آلیان کی آفر پر خرم نے کچھ لمحے سوچا، پھر کندھے اچکاتا اس کی گاڑی کے قریب آ گیا۔ سارے راستے ان کے بیچ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ خرم کے بتائے ایڈریس پر پہنچنے کے بعد جب خرم نے گاڑی ایک بڑے سے براؤن گیٹ کے اندر لے جانے کو کہا تب آلیان چونک اٹھا، تم اس گھر میں رہتے ہو؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں، اچانک اس گھر کو اتنے قریب سے دیکھ کر تھوڑا چونک گیا تھا۔ آلیان مسکرایا مگر خرم کی سمجھ میں نہیں آئی اس کی مسکراہٹ۔ وہ حیرانی سے آلیان کو دیکھنے لگا جو بڑی دلچسپی سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے آلیان کہنے لگا، کسی زمانے میں ہم اسی گھر میں رہتے تھے، انفیکٹ میں اس گھر میں ہی پیدا ہوا تھا۔ آلیان اب بھی بڑے خوشگوار تاثرات لیے گھر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس گھر سے وابستہ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ابھی بھی یاد ہوں۔ لیکن یہ تو بلال اختر کا آبائی گھر ہے، وہ باپ دادا کے زمانے سے یہیں رہتے تھے۔ خرم بے یقینی سے بولا، بلال اختر میری دادی کے پڑوسی تھے، بلال اختر کے والد نے میری دادی سے ان کا گھر خرید کر اپنے گھر سے ملا لیا اور اتنی اچھی رینوویشن کرائی کہ اب لگتا ہی نہیں کہ یہ دو گھر ہیں۔ آلیان نے بتایا، پھر ایک دم چونکتے ہوئے بولا، اگر تم اس گھر میں رہتے ہو تو پھر تو تم وہی ہوگے جس کی گواہی پر زوبیہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہے،
جتنی حیرانی سے عالیان خرم کو دیکھ رہا تھا، خرم کی آنکھوں میں بھی عالیان کے لیے اتنی ہی حیرت تھی۔ تم زوبیا کو کیسے جانتے ہو؟ زیادہ جانتا تو نہیں، لیکن وہ میری پھپھی کی بیٹی ہے۔ خرم بری طرح چونک اٹھا۔ پھر تو تم شائستہ خالہ کو بھی جانتے ہوگے۔ اب کی بار چونکنے کی باری عالیان کی تھی۔ وہ کچھ دیر حیرانی سے خرم کو دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر کر بولا، اس کا مطلب ہے نیوز پیپر میں جو کچھ بھی چھپا ہے وہ سب سچ ہے۔ زوبیا نے شائستہ خالہ کی روح کی وجہ سے اس لڑکے پر حملہ کیا اور اسی لیے اسے ذہنی مریضوں کے ہسپتال میں رکھا ہوا ہے۔ عالیان بڑبڑانے کے انداز میں بولتے ہوئے ایک دم پوچھنے لگا، تمہاری گاڑی ہاسپٹل سے اٹھائی گئی ہے نا؟ کیا تم بھی اس سے ملنے گئے تھے؟ تم بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بھی زوبیا سے ملنے گئے تھے؟ خرم نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال پوچھا تو عالیان سر کو ہلکے ہلکے اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں گیا تھا مگر اجازت نہیں ملی، پولیس کیس ہے، ڈاکٹرز تک نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا رشتہ داروں کو بھی ملنے نہیں دے رہے؟ خرم نے حیرانی سے کہا، پھر کچھ مشکوک ہوتے ہوئے بولا، تمہیں یہ ساری معلومات پیپر سے ملی ہے نا، جبکہ وہ تمہاری سگی پھوپھی زاد ہے۔ خرم کے سوال پر عالیان فوری طور پر کچھ نہ بولا تو خرم مزید کہنے لگا، زوبیا اور اس کی فیملی تمہاری شادی میں بھی نہیں آئی، حالانکہ وہ وہیں ڈائننگ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ میری شادی میں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا سوائے میرے والدین کے، عالیان نے کچھ تلخی سے کہا تو خرم کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، جیسے ساری باتیں ایک طرف کرتے ہوئے اصل اور اہم بات کر لینا چاہتا ہو۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ شائستہ خالہ کون تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عالیان درس دیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا پتا ہے ان کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں پتا ہے، صرف زوبیا نے تھوڑی بہت باتیں بتائی ہیں، لیکن وہ خود کچھ نہیں جانتی تو مجھے کیا بتاتی؟ خرم چڑ کر بولا، وہ تھوڑی بہت باتیں کیا ہیں؟ بس یہی کہ وہ اغوا ہو گئی تھی اور کچھ لڑکوں نے انہیں مار دیا تھا، یا شاید انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ تب سے ان کی روح اس گھر میں پھر رہی ہے، مگر صرف زوبیا کو نظر آتی ہے اور کسی کو نہیں۔ لیکن وہ زوبیا سے بات نہیں کرتی۔ جو تھوڑی بہت باتیں زوبیا کو پتہ ہیں وہ بھی انہوں نے اسے سکیچز وغیرہ کے ذریعے سمجھائی ہیں، اسی لیے زوبیا کو خود یہ یقین نہیں ہے کہ جو وہ سمجھتی ہے وہی صحیح ہے یا اسے سمجھنے میں بھی غلطی ہو رہی ہے۔ خرم بیزاری سے بول رہا تھا، جبکہ عالیان اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ خرم کے خاموش ہونے پر وہ قدرے تعصب سے کہنے لگا، اس سے سمجھنے میں غلطی ہی غلطی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی صحیح نہیں سمجھی ہے، یہ سب کچھ اس گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عالیان سر اٹھا کر اس شاندار کوٹھی کو دیکھنے لگا جس پر کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ گھر کی وجہ سے؟ ہمیں تو اتنے مہینے ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، مجھے اور میرے پیرنٹس کو تو کبھی کوئی روح یا سایہ نظر نہیں آیا۔ خرم نے بھی ایک نظر اپنی بے مثال کوٹھی پر ڈالی اور تعجب سے کہنے لگا۔ عالیان کوٹھی پر سے نظر ہٹا کر ایسے خرم کو دیکھنے لگا جیسے تذبذب میں ہو کہ خرم کو بتائے یا نہیں، پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا لیا اور بہت دھیمی آواز میں کہنے لگا، اس نے آنکھیں ایسے موند لیں جیسے کچھ دیکھنا نہ چاہتا ہو، آج سے بہت سال پہلے اس گھر میں ہم سب بہت سکون سے رہ رہے تھے، مگر 21 سال پہلے اس گھر میں عجیب عجیب واقعات رونما ہونے لگے، جس میں سر فہرست عائشہ پھپھو، جنہیں تم عائشہ اختر کے نام سے جانتے ہو، ان کی بیماری تھی۔ پتہ نہیں کیوں ان کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی، شام ہوتے ہی ان پر گھبراہٹ سوار رہنے لگتی۔ میری دادی، جن کا نام ساجدہ خاتون تھا، ان پر مختلف دعائیں دم کرتی رہتی مگر انہیں کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ عالیان آنکھیں کھول کر ایسے ونڈ اسکرین کی جانب دیکھنے لگا جیسے وہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر رہے ہوں۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، البتہ ریاض غفار کچھ فائلز کھولے ان میں مصروف تھے۔ برابر میں ان کی شریک حیات شگفتہ غفار اپنی 6 ماہ کی بچی بریرہ کو سلاتے سلاتے خود بھی غنودگی کے عالم میں اسے گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ انتظار کرتے کرتے جھومنے لگی تھی کہ کب اس کی نیند گہری ہو اور وہ اسے کاٹ میں لٹا کر خود بھی بستر پر دراز ہو سکے، کیونکہ فجر کے بعد سے پھر ان کی بھاگ دوڑ شروع ہو جانی تھی۔ اپنے 5 سال کے شریر سے عالیان کو اسکول کے لیے جگانا، تیار کرنا اور پھر اسکول بھیجنا ایک مشقت طلب کام تھا، اسی لیے ان کاموں کی فہرست رات سے ہی ان کے ذہن میں گردش کرنا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ بریرہ کی نیند گہری ہو جانے کا اطمینان کرنے کے لیے اسے خود سے الگ کر کے دیکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دلدوز چیخ نے نہ صرف انہیں دہلا دیا بلکہ ریاض غفار کے ہاتھ سے بھی پین چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ یا اللہ خیر، یہ آواز تو عائشہ کی تھی۔ ریاض غفار ہڑبڑا کر اٹھے تو شگفتہ غفار بھی ننھی سی بریرہ کو لیے بستر سے اتر آئی۔ اب نیند سے ڈر کر وہ چیخنے چلانے لگی تھی، رونے لگی تھی، جس کے باعث گھر میں ایک دم ہی کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ کوریڈور کی لائٹیں تیزی سے اندھیرے کو چیرتی آن ہونے لگی۔ ساجدہ خاتون اپنے کمرے سے اس بری طرح حواس باختہ ہو کر نکلی کہ دوپٹہ تک اوڑھنے کا ہوش نہ رہا۔ کیا ہوا؟ یہ عائشہ کیوں چلائی ہے؟ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ بریرہ کے چیخ چیخ کر رونے کے ساتھ ساتھ اب ساجدہ خاتون بھی ہولتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی، جس کے باعث عالیان کے کمرے سے اس کے رونے کی بھی آواز آنے لگی تھی۔ شگفتہ عالیان اٹھ گیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، میں چھت پر جا رہا ہوں، عائشہ کی آواز چھت پر سے آ رہی ہے۔
ریاض غفار کے کہنے پر ساجدہ خاتون نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ واقعی ریاض غفار ٹھیک کہہ رہے تھے، عائشہ کے رونے کی آواز ابھی بھی چھت سے آ رہی تھی۔ وہ ریاض غفار کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ زینے کی طرف بڑھ گئی، البتہ شگفتہ غفار عالیان کے کمرے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ ریاض غفار تقریباً دوڑتے ہوئے سیڑھیاں طے کر رہے تھے۔ ساجدہ خاتون ان کی رفتار کا ساتھ تو نہیں دے پا رہی تھی، مگر اپنی عمر اور صحت سے 10 گنا زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے آنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر چھت کا دروازہ کھلنے تک عائشہ کے رونے کی آواز بند ہو گئی تھی، اس لیے چھت کی بتی جلانے کے بعد بھی انہیں فوری طور پر عائشہ کہیں نظر نہ آئی۔ حواس باختہ سے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان کی نظر چھت کے بالکل دوسرے سرے پر اوندھے منہ پڑی عائشہ پر پڑ ہی گئی۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ریاض غفار نے دونوں شانوں سے پکڑ کر عائشہ کو سیدھا کیا اور دھک سے رہ گئے۔ وہ تو عائشہ کو زمین پر پڑا دیکھ کر بے ہوش سمجھے تھے، مگر وہ تو نہ صرف ہوش میں تھی بلکہ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں جو اس وقت الجھ کر اس کے شانوں پر بکھری ہوئی تھیں اسے بہت بھیانک بنا رہی تھیں۔ ساجدہ خاتون کے قریب آنے پر جب عائشہ پر نظر پڑی تو وہ خود بھی ڈر کر چیخ پڑی۔ رات کی خاموشی اور چھت کا سنسان ماحول، اس پر اپنی جوان اور حسین بیٹی کا یہ حلیہ انہیں بری طرح خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ عائشہ کو پکارنا چاہتی تھی مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی، بلکہ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ ریاض غفار نے ساجدہ خاتون کا کترانا محسوس کیا تو عائشہ کو دونوں بازوؤں پر اٹھا کر تیزی سے اٹھ گئے۔ اسے اس کے کمرے میں لا کر لٹانے تک ساجدہ خاتون ڈرے ڈرے انداز میں اس کے پیچھے آتے ہوئے مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ عائشہ، عائشہ! ریاض غفار نے اس کے گالوں پر چپت مارتے ہوئے اسے چونکانا چاہا مگر اس نے پلک تک نہ جھپکائی۔ ریاض غفار پلٹ کر فکر مندی سے ماں کو دیکھنے لگے، پھر ان کی طرف سے مایوس ہوتے ہوئے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولے، عائشہ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی عائشہ کو ایک بار پھر بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ ساجدہ خاتون کچھ دیر تو اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہیں، آخر پھر وہ عالیان کے کمرے کی طرف چلی گئی جہاں اب بریرہ کے ساتھ ساتھ عالیان بھی جاگ چکا تھا۔ اس طرح گہری نیند میں سے اٹھنے کے باعث وہ ماں کے کندھے سے چپکا ہوا تھا جبکہ بریرہ ابھی تک حلق پھاڑ کر رو رہی تھی۔ ایک کندھے پر بریرہ کو تھپکتے ہوئے اور دوسرے کندھے پر عالیان کو سنبھالتے ہوئے شگفتہ غفار بالکل نڈھال لگ رہی تھی۔ شگفتہ، عائشہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی، ریاض اسے ہسپتال لے جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، تم اکیلی گھبراؤ گی تو نہیں نا؟ ساجدہ خاتون پوچھتے پوچھتے خود بھی شرمندہ ہو گئیں کیونکہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شگفتہ کے چہرے پر لاچاری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر بھی وہ گہرا سانس کھینچ کر ہمت سے کہنے لگی، جی جی اماں جان آپ جائیں، ریاض اسے اکیلے کیسے لے کر جائیں گے، میں تب تک ان دونوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شگفتہ غفار کے کہنے پر ساجدہ خاتون تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مبادا شگفتہ کہیں کچھ کہہ کر انہیں روک نہ لے۔ شام کی چائے پر وہ سب لان میں اکٹھے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عائشہ اپنے مزاج کے برعکس کافی کم بول رہی تھی، البتہ اس کی طبیعت رات کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ جب اچانک گھاس میں بیٹھے ڈرائنگ کرتے عالیہ نے سر اٹھا کر وہی ذکر چھیڑ دیا جس پر بات کرنے سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا، اور منع کرنے کی جو وجہ تھی وہ فوراً ظاہر بھی ہو گئی۔ کل رات آپ کو کیا ہو گیا تھا پھپھو؟ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتی عائشہ کے چہرے پر ایک دم خوف پھیل گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے عالیان کو دیکھنے لگی۔ اس موضوع پر بات کرنے سے ہی عائشہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، وہ سب کھل کر عائشہ سے اس بارے میں بات ہی نہیں کر پاتے تھے۔ بیٹا پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بس، شگفتہ غفار نے عالیان کو بہلاتے ہوئے تیزی سے کہا، مگر چوکیدار بابا تو کہہ رہے تھے پھپھو چھت پر پڑی تھی، رات میں تو چھت پر نہیں جاتے۔ عائشہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا جبکہ باقی تینوں لوگ چوکیدار اور گھر کے دیگر ملازمین کے پیٹھ پیچھے کے تبصروں پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ شگفتہ غفار عائشہ کی حالت بگڑتی دیکھ کر تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، چلیں عالیان آپ فوراً اندر آ جائیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، آپ یہاں بیٹھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور صبح آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ شگفتہ غفار تو جیسے تیسے اسے وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئیں، مگر ساجدہ خاتون کے لیے عائشہ کی توجہ اس موضوع سے ہٹانا خاصا مشکل تھا۔ وہ پھر بھی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ان کی حسین و جمیل بیٹی کو اس کی عمر کی لڑکیوں کی طرح نت نئے کپڑوں اور جولری کا بے پناہ شوق تھا اور انہوں نے کبھی اس کے شوق پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی بیٹی پہن اوڑھ کر انہیں خود بھی اتنی پیاری لگتی کہ وہ چاہتی تھی وہ ہر وقت ایسے ہی رہا کرے۔ پھر خود عائشہ نے بھی کبھی بیہودہ فیشن نہیں اپنایا اور نہ ہی زیور اور کپڑوں میں کبھی حد سے تجاوز کیا جو انہیں پابندی لگانی پڑتی، لہٰذا اس وقت بھی ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ اسے کپڑوں کی سیل کے متعلق بتانے لگیں جس کا ذکر شگفتہ نے ہی ان سے کیا تھا، ورنہ انہیں خود تو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر عائشہ کو اس میں ذرا دلچسپی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر بددستور خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ریاض غفار بڑی گہرائی سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کی بہن خاصی شوق واقع ہوئی تھی، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے ان کی ساری شرارتیں جانے کہاں کھو گئی تھیں۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کی سمجھ میں اس کی بیماری نہیں آ رہی تھی۔
کل رات جب وہ اسے ایمرجنسی میں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے پورا چیک اپ کر کے یہی کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ریاض غفار کو اب سوائے عائشہ سے بات کرنے کے اور اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب بھی وہ بات کرنا شروع کرتے عائشہ کی حالت غیر ہونے لگتی۔ پھر آخر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ وہ تو کسی اچھے ماہر نفسیات کو بھی نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں پتا تھا وہاں لے جا چکے تھے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ عائشہ سے کچھ بھی اگلوا نہیں سکا تھا، بلکہ عائشہ کے دورے میں شدت آ گئی تو اس نے اس موضوع پر بات کرنے سے ہی منع کر دیا اور عائشہ کو زیادہ سے زیادہ خوش اور مصروف رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ لیکن وہ عائشہ کو مصروف رکھنے سے قاصر تھے۔ وہ BBA کر چکی تھی اور MA کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام وہ کرتی تھی، وہ آج کل اس نے ترک کر دیے تھے۔ اگر کبھی شگفتہ غفار کا ہاتھ بٹانے کے لیے سبزی وغیرہ کاٹنے بیٹھ بھی جاتی تو بھی اس کی طبیعت پر ایسی سستی چھاتی تھی کہ شگفتہ اپنے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر آ جاتی مگر عائشہ سے آدھا کلو سبزی بھی نہ کٹ پاتی۔ مجبوراً شگفتہ کو اسے اٹھا کر خود ہی کرنا پڑتا۔ ریاض غفار اس صورتحال سے بالکل مطمئن نہیں تھے، وہ اسے خوش کیسے رکھتے؟ اس کے ذہن میں نہ جانے کون سا انجانا خوف چھایا رہتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر ایسے دیکھنے لگتی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ریاض غفار آفس سے آ کر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ انہیں کچن میں عائشہ کے آہستہ آواز میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک اٹھے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے وقت ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ شگفتہ غفار عالیان کو اوپر ٹیرس پر سائیکل چلوا رہی ہیں اور ساجدہ غفار پاس ہی بریدہ کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ پھر عائشہ کچن میں کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ آج کل اس پر خاموشی کا عجیب دورہ پڑا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی ملازمہ سے ہم کلام ہونے کے امکان بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ دوسرے عائشہ کی غیر معمولی حرکتیں انہیں غیر ارادی طور پر شکوک میں مبتلا کر گئی تھیں۔ وہ دبے قدموں سے چلتے کچن تک پہنچے تو عائشہ کی پشت ان کی جانب تھی۔ وہ کچن کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشاروں کے بیچ سرگوشیانہ انداز میں کوئی جملہ اس کے منہ سے پھسل جاتا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ گردن کو زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے ساتھ میں ہاتھ کے اشارے سے دبی زبان سے بولی۔ ریاض غفار آہٹ کیے چلتے اس کے پیچھے آنے لگے۔ ان کی نظریں کھڑکی کے دوسری جانب ٹکی تھی۔ ان کا خیال تھا برابر والے گھر کی چھت پر کوئی عائشہ سے محو گفتگو ہے، مگر چھت پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک عائشہ ان کی طرف پلٹ گئی۔ ریاض غفار اس پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ جم گئے۔ عائشہ غفار کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ریاض غفار کچھ خوفزدہ سے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھیں غیر معمولی حد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اتنے دنوں سے جیسی طبیعت اس کی چل رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے ریاض غفار کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ وہ خطرناک تیور لیے قدرے غصے سے ریاض غفار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ریاض غفار نے اپنی خوبصورت ترین بہن کو گھبرا کر دیکھا جو اس وقت بہت پراسرار اور بھیانک لگ رہی تھی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ ریاض غفار کو وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر لگ رہی تھی۔ ان کے سوال پر اس نے ایک نظر کھڑکی کے باہر ایسے دیکھا جیسے وہاں موجود ہستی سے مشورہ کر رہی ہو کہ اس کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، مگر اس نے شاید بتانے سے منع کر دیا تھا۔ تبھی عائشہ اس پر سے نظریں ہٹا کر ریاض غفار کو سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی، کون ہے وہاں؟ ریاض غفار نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے سختی سے پوچھا، مگر عائشہ کے انداز میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ انہیں پہلے کی طرح گھورتی رہی۔ تبھی اچانک ریاض غفار کے نتنوں سے ایک تیز سی بو ٹکرائی۔ انہوں نے چونک کر چولہے کی طرف دیکھا جہاں ایک پتیلی بڑی تیز آنچ پر رکھی تھی اور اب اس میں سے چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ریاض غفار تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ بے دھیانی میں انہوں نے گرم گرم ڈھکنا ہاتھ سے پکڑ کر کھول دیا۔ نتیجتاً انگلیوں پر اتنی شدید جلن ہوئی کہ ہڑبڑا کر ڈھکنا زوردار آواز میں زمین پر جا گرا۔ شگفتہ، شگفتہ! وہ ہاتھ کو ہوا میں تیز تیز ہلاتے ہوئے چلائے تو شگفتہ غفار اور ساجدہ خاتون بچوں کو لیے دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ اس بیچ عائشہ بے نیازی سے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض غفار بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس واقعے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شگفتہ غفار نے 2.5-3 گھنٹوں کی محنت سے نرگسی کوفتے پکائے تھے اور صرف سالن کا پانی خشک کرنے کے لیے عائشہ کو کچن میں کھڑا کر کے گئی تھی کہ 2 منٹ بعد چولہا بند کر دینا، لیکن اس نے 10 منٹ بعد بھی بند نہیں کیا تو سالن اس بری طرح جلا تھا کہ کھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اتنی محنت پر پانی پھرنے کے ساتھ ساتھ ریاض غفار کی بتائی تفصیل نے ساجدہ خاتون کو تو اچھا خاصا فکر مند کر دیا تھا۔ انہیں تو پہلے بھی وسوسے آ رہے تھے کہ ان کی بیٹی پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اب تو انہیں ہول ہی اٹھنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کس سے باتیں کرتی ہے جو صرف اسے ہی نظر آتا ہے۔ عائشہ نہا دھو کر دھوپ میں بال سکھانے آئی تو ساجدہ خاتون نے بھناتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا۔ 1000 بار منع کیا ہے، بال کھول کر آسمان کے نیچے نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتے؟ کیا ہوتا ہے بال کھول کر کھلے آسمان تلے آنے سے؟ عائشہ ایک دم ہنس پڑی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی تفصیل تمہیں بتائی جائے، بس جو بات بڑے کہیں اسے مان لینا چاہیے۔ ساجدہ خاتون کو آگ ہی لگ گئی اس کے سوال پر۔ کیا کسی جن کا اثر ہو جاتا ہے؟ عائشہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ، ساجدہ خاتون نے ڈانٹ کر قہر برساتی نظروں سے دیکھا تو
تو شگفتہ محض ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے بولی، اثر بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی لگ سکتی ہے، اور تمہارے تو بال ہیں بھی بالکل ساون کی گھٹاؤں جیسے۔ تم تو دھوپ میں بھی بال کھولتی ہو تو رات ہو جاتی ہے، اور شام کے وقت بال نہیں کھولتے۔ اپنی تعریف پر عائشہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تبھی شگفتہ غفار کھلے دل سے اسے سراہتے ہوئے بولی، تمہارے بال کیا، تمہاری تو ہنسی، تمہاری آواز، تمہاری آنکھیں، ہونٹ، گال سب اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے بریرہ تم پر کیوں نہیں گئی۔ خبردار جو میری بھتیجی کو کچھ کہا، بہت پیاری ہے وہ، اور بریرہ نہیں گئی تو کیا ہوا، آلیان ہے نا بالکل میرے جیسا، بس وہ لڑکا ہے اس لیے احساس نہیں ہوتا۔ عائشہ فوراً بولی تو شگفتہ غفار بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں خیر یہ تو ہے، میں نے تو ابھی سے سوچ لیا ہے، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہوئی تو میری بہو تو وہی بنے گی۔ ان کی بات پر ساجدہ خاتون بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ کیا پتہ میری بیٹی میری جیسی نہ ہو تو؟ وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بھی زیادہ حسین ہوگی، اور اتنی حسین لڑکی کے ساتھ بس آلیان ہی جچے گا۔ ماحول واقعی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آج صبح سے عائشہ کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی۔ ایک اس کی بیماری نے پورے گھر پر سوگواری طاری کر دی تھی۔ ساجدہ خاتون کا دل بے اختیار اس گھر کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگا، مگر انہیں نہیں پتا تھا یہ تھوڑی سی دیر کی خوشی ایک بہت بڑے صدمے کو جھیلنے کی ہمت عطا کرنے کے لیے ملی تھی۔ شام کو ان کی ماسی نے عائشہ کی بابت پوچھا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر قدرے سختی سے بولی، عائشہ کو کیا ہوا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ باجی برابر والے اختر صاحب کی ماسی پوچھ رہی تھی، تمہاری عائشہ بی بی چھت پر اکیلی کھڑی ہوا سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس پر سایہ ہو گیا ہے، اس کا علاج کراؤ۔ مجھے تو بڑا ڈر لگا اس کی بات سن کر۔ عائشہ بی بی کی بیماری تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، مگر وہ ہوا سے باتیں کرتی ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ساجدہ خاتون دھک سے رہ گئی تھی۔ گویا اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ محلے والے عائشہ کی حالت کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ماسی تو بہت ہی خوفزدہ لگ رہی تھی، چیمگوئیاں کرتے نوکر بھی اب تو کھل کر بات کرنے لگے تھے۔ ساجدہ خاتون کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا، بکواس بند کرو، کچھ نہیں ہوا ہے عائشہ کو، نہ ہی وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہے، اور خبردار جو آئندہ اختر صاحب کی ماسی سے ہمارے گھر کے افراد کے متعلق کوئی بات کی تو کام سے نکال دوں گی۔ باجی مجھ پر کیوں بگڑ رہی ہیں؟ جوان لڑکی پر سایہ ہو جائے تو اس کا علاج کرانا چاہیے، لوگوں کی زبان بند تھوڑی ہوگی۔ ایسے علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتے، اختر صاحب کی ماسی بتا رہی تھی، وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے، وہ عائشہ بی بی کی اس سائے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے رازداری سے بولی تو ساجدہ خاتون جھنجھلا گئی، دماغ ٹھیک ہے، تمہارا کوئی سایہ نہیں ہے میری بچی پر، آئندہ اگر یہ ذکر بھی تمہاری زبان پر آیا تو زبان کھینچ لوں گی۔ ماسی منہ بناتی ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس کے سامنے تو ساجدہ خاتون نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا اور بری طرح جھڑک دیا، مگر اس کے جاتے ہی ان کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ عائشہ کی چوکیداری شروع کر دی۔ وہ چھپ چھپ کر اس کی حرکتوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ اس پر نظر رکھنے لگی تھی ویسے ویسے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف تنہائی میں کسی سے باتیں کرتی تھی بلکہ سب کی موجودگی میں بھی کسی ایک کونے کو ایسے دیکھتی رہتی جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو اور اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ عائشہ گھر کے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر میں چوری چھپے 2-3 بار گئی تھی۔ ان کے سارے سرونٹ کوارٹر بھرے ہوئے تھے، بس ایک خالی پڑا تھا، اور عائشہ رات کے 1 بجے یا شام کے 4-5 بجے جس وقت گھر میں سب کے سونے کا وقت ہوتا تھا ان اوقات کار میں وہاں جاتی تھی اور آدھا پونا گھنٹہ وہیں رہتی تھی۔ ساجدہ خاتون انگاروں پر لوٹ رہی تھی، ان کا دل چاہتا وہ بھی عائشہ کے پیچھے سرونٹ کوارٹر میں گھس جائیں، مگر ان کا اندرونی خوف انہیں ایک قدم بھی اٹھانے نہ دیتا۔ بیٹا بہو سے بھی اس بارے میں بات کرنے کا ان کا منہ نہیں پڑتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کسی کے علم میں آئے بغیر ہی یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، مگر ایسا ہوتا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اس سرونٹ کوارٹر کو دیکھتی رہتی۔ عام طور پر 1:30 بجے کے بعد انہیں عائشہ وہاں جاتی دکھائی دیتی، لیکن ایک رات وہ 12:30 بجے ہی اس سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھتی نظر آئی تو ساجدہ خاتون بھی آیت الکرسی کا ورد کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ گھر سے باہر آتے ہی ٹھنڈ اور خنکی نے ان کے قدم جکڑ لینے چاہے، مگر وہ سناٹے اور تاریکی کو نظر انداز کیے دل کڑا کرتی گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ سرونٹ کوارٹر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر ایک بار پھر ان پر خوف طاری ہونے لگا، مگر انہوں نے دعائیں پڑھتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ تب انہوں نے پیچھے کی طرف بنی کھڑکی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اتنی خاموشی میں انہیں اپنے قدموں کی آہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا، مگر یہ 2 سوال جو پچھلے 5 دنوں سے ان کا خون خشک کیے ہوئے تھے، اس کا جواب انہیں آج چاہیے تھا۔ وہ اندر کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہی ہے؟ کھڑکی کے قریب پہنچ کر انہوں نے پٹ کو ہلکے سے دھکا دیا تو وہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر سرونٹ کوارٹر میں بالکل اندھیرا پڑا تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں 2 ہی تو کمرے تھے، ایک یہ جس میں کھڑکی تھی اور دوسرا وہ جس میں دروازہ کھلتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا جو کہ ایک طرف بنے ہوئے تھے۔ ساجدہ خاتون تذبذب کے عالم میں اندر دیکھنے لگی جہاں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں عائشہ کو آواز دینی چاہیے یا الٹے قدموں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر یہ آہٹ زمین کی بجائے گھاس پر چلنے کی تھی۔
ساجدہ خاتون چونک کر اپنے اطراف دیکھنے لگیں، شاید سرونٹ کوارٹر کے دروازے کی طرف کوئی تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گئیں۔ کون ہے یہاں؟ ساجدہ خاتون نے کڑکدار آواز میں کہنے کی کوشش کی، ورنہ حقیقتاً تو ان کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی، کوئی ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا محسوس ہوا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کے سامنے ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا۔ نیم تاریکی میں وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں۔ انہیں لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائیں گی، تبھی سامنے کھڑا شخص بڑی مانوس سی آواز میں بولا، بڑی میم صاحب آپ یہاں؟ مالی کی آواز پر ان کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو وہ چہرے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتے ہوئے بولی، یہاں سرونٹ کوارٹر میں کوئی ہے، تم ذرا پیچھے والی کھڑکی سے کود کر دیکھو۔ جی میم صاحب۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی کی موجودگی نے ساجدہ خاتون کے ڈر کو قدرے کم کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گئیں اور دروازے پر پہنچتے ہی وہ بری طرح چونک اٹھیں۔ دروازہ نہ صرف کھلا ہوا تھا بلکہ اندر کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ ساجدہ خاتون دروازہ دھکیلتی فوراً اندر داخل ہو گئیں۔ اندر جاتے ہی ایک بار پھر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے میں معمولی سا سامان پڑا ہوا تھا، جیسے ایک چارپائی، ایک موڑا وغیرہ۔ وہیں اس خستہ حال موڑے کے اوپر عائشہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ؟ ساجدہ خاتون سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا، تبھی پچھلی کھڑکی سے مالی کود کر اندر آ گیا اور جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا، عائشہ کو سامنے دیکھ کر ہونک بن گیا۔ عائشہ؟ ساجدہ خاتون نے دوبارہ اسے پکارا تو وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بی بی جی آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مالی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کو ساجدہ خاتون اور عائشہ دونوں یہاں آ گئی تھیں اور دونوں کے رویے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ یہاں ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ عائشہ مالی کے سوال پر بھی کچھ نہ بولی، بلکہ ساجدہ خاتون کی پشت کی جانب بنے باتھ روم کے دروازے کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ساجدہ خاتون کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرایت کر گیا تھا، جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ عائشہ کو باتھ روم میں کسی کی موجودگی کا علم ہے۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر کنکھیوں سے دروازے کی جانب دیکھا جو کہ بند تھا۔ کیا ہے؟ مالی پریشانی سے ان دونوں کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ ساجدہ خاتون مالی کی موجودگی میں مزید کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی عائشہ کے نزدیک آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ چلو عائشہ اپنے کمرے میں چلو۔ عائشہ مشینی انداز میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ فہیم کھڑکی اور دروازے کو اچھی طرح بند کر دو، ساجدہ خاتون نے حیران پریشان کھڑے مالی سے کہا اور سرونٹ کوارٹر کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا بتاؤں، میں خود کچھ سمجھ نہیں پاتی تو آپ سب کو کیا بتاؤں۔ میں آپ لوگوں کو خوفزدہ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی اور پھر مجھے ڈر بہت لگتا تھا۔ ہر وقت ایک خوف سوار رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو کہیں وہ آپ سب کو بھی تنگ نہ کرے۔ عائشہ ساجدہ خاتون کے برابر میں لیٹی بڑی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ساجدہ خاتون عائشہ کو کمرے میں لانے کے بعد اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر چپ چاپ اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی، مگر ان کی طرح پھر رات بھر عائشہ بھی سو نہ سکی۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے پہلے ساجدہ خاتون نے اس سے بات کرنی شروع کی اور بغیر گھمائے پھرائے سیدھا کہہ دیا، کل رات جو بھی ہوا اس کا علم مالی کو ہے، یعنی کل صبح ہونے تک سارے ملازموں کو پتہ چل جائے گا۔ ریاض اور شگفتہ کو سب کچھ میں خود ہی بتا دوں گی، ورنہ ملازموں سے سن کر انہیں بہت برا لگے گا۔ ریاض کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہوگا اس کا اندازہ تم خود بھی لگا سکتی ہو، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ریاض تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو اس کے سدے باب کے لیے ابھی مجھے بتا دو تم وہاں کیوں گئی تھی۔ ساجدہ خاتون کے سوال پر پہلی بار عائشہ کو دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ بڑے درد سے بول رہی تھی۔ ساجدہ خاتون بستر پر اٹھ بیٹھی اور بغور اسے دیکھنے لگیں۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا عائشہ وہی کہنے والی تھی، پھر بھی وہ دل کڑا کر کے پوچھنے لگی، کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے جو اوروں کو دکھائی نہیں دیتا؟ عائشہ کچھ دیر آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر لب بھینچتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ ساجدہ خاتون کو خود اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ ان کے سوال پر عائشہ کے چہرے پر بے بسی کے آثار ابھر آئے۔ پتہ نہیں کون، کب سے نظر آ رہا ہے، کیا وہ کسی انسان کی شکل میں ہوتا ہے؟ ساجدہ خاتون سرگوشیانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ عائشہ کی آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، پھر بھی وہ اس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ ابھی بھی ان کے سوال پر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کبھی کبھی انسان کی شکل میں اور کبھی کبھی۔ عائشہ کی آواز حلق میں گھٹنے لگی، خود ساجدہ خاتون کا وجود کانپنے لگا، پھر بھی وہ اس کی ہمت بندھانے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، کیا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ عائشہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو نہیں، بتاؤ مجھے، کیا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ ساجدہ خاتون نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پچکارا تو عائشہ نے سر اس بات میں ہلا دیا، البتہ اس کا رونا جاری رہا۔ اب تو ساجدہ خاتون کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو گئی۔ کیا وہ یہاں اس کمرے میں بھی ہے؟ عائشہ نے ایک بار پھر سر اس بات میں ہلانے پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہاں؟ انہوں نے بمشکل پوچھا۔ آپ کے برابر میں بیٹھا ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے ساجدہ خاتون کی گود میں منہ چھپا لیا۔ ساجدہ خاتون پر سکتہ طاری ہو گیا، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ گردن گھما کر اپنے برابر میں دیکھ سکتی۔
ویسے بھی دیکھنے سے انہیں کون سا کچھ نظر آ جانا تھا، وہ تو صرف عائشہ کے کہنے پر اتنا ایمان لے آئی تھیں کہ انہیں اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ ساجدہ خاتون کسی مولوی وغیرہ کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی وہ اس قسم کی عورت تھیں جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کرا لیتی ہے۔ مالی کی بدولت عائشہ کے رات گئے سرونٹ کوارٹر کی کہانی تو پورے گھر میں نشر ہو ہی گئی تھی، لہٰذا وہ مزید اس بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر کے اپنی بیٹی کو تکلیف بڑھانے کی حماقت کرنے کے لیے ہرگز رضامند نہ ہوئیں۔ ریاض غفار کے استفسار پر انہوں نے انہیں بھی سچ بتا دیا۔ وہ پریشان تو ہوئے، مگر انہوں نے بھی اسے نفسیاتی بیماری کہا۔ چنانچہ ساجدہ خاتون نے ریاض غفار کو اس معاملے سے دور رکھتے ہوئے اپنی ماسی سے مدد طلب کی۔ تم نے بتایا تھا برابر والے اختر صاحب کی ماسی نے کسی بزرگ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، مگر آپ تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی، اس وقت تو آپ مجھ پر بڑا بگڑی تھیں۔ ماسی بھی چوٹ کرنے سے باز نہ آئی۔ ساجدہ خاتون سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ انہیں خجل ہوتا دیکھ کر ماسی احسان جتانے والے انداز میں کہنے لگی، خیر دیر آئے درست آئے، شکر کریں کہ آپ کو عقل آ گئی، ورنہ بی بی جی کی تو زندگی رول جاتی۔ میں آج ہی اس سے بات کروں گی۔ ساجدہ خاتون خود بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت انہیں بڑی حیرت ہوئی جب ماسی کے پیر سائی نے ان کے گھر آ کر لڑکی کو دیکھنے کی بات کی۔ ان کا خیال تھا ایسے لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں اور چاہے کسی بھی علاقے میں رہائش پذیر ہوں، لوگوں کو اپنے آستانے پر ہی بلاتے ہیں، مگر اختر صاحب کی ماسی نے خود ہی جا کر عائشہ کا حال انہیں بتا دیا تو انہوں نے اسی وقت پریشان ہو کر ان کے گھر آ جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ اس گھر میں بیٹھ کر وظائف پڑھنا چاہتے تھے تاکہ صحیح صورتحال کا اندازہ لگا سکیں۔ ساجدہ خاتون نے ریاض غفار سے ذکر کیے بغیر انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ماسی نے بتایا تھا وہ ان کاموں کو صرف فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور ان کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ ایسا شخص فراڈ نہیں ہو سکتا، ورنہ دھوکے باز اور جعلی فقیر تو پیسے ہتھیانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص پیسے ہی نہیں لے رہا اور اتنی محنت بھی کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کوئی مخلص شخص ہے جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، مگر ریاض کو یہ بات سمجھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ ان بزرگ صاحب کو دن کے وقت بلا لیا جائے جب ریاض گھر پر ہی نہ ہو۔ شگفتہ غفار کو جب کسی بزرگ کی آمد اور آمد کا مقصد پتہ چلا تو وہ کشمکش میں گھر گئیں۔ خود ان کا بھی یہی خیال تھا کہ عائشہ کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، مگر اس طرح ماسی کے بتائے پیر فقیر کو گھر کے اندر بلا کر بٹھا لینا اور عائشہ جیسی حسین لڑکی کو اس کے سامنے لانا انہیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ پیر سائیں بالکل ہی روایتی سے حلیے میں تھے، بڑا سا کالا چولا، گلے میں رنگ برنگی مالائیں، لمبے بال اور ہاتھ میں موٹے موٹے لوہے کے کڑے۔ شگفتہ غفار صرف ناک بھویں چڑھا کر رہ گئیں، البتہ تجسس کے ہاتھوں مجبور وہیں کھڑی رہیں، لیکن ماسی کو انہوں نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ عالیان اور بریرہ کو پیر سائیں کے سامنے نہیں آنے دیا جائے۔ انہیں عزت سے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ وقت ضائع کیے بغیر وہیں سینٹرل ٹیبل کے پاس اپنی چادر بچھا کر اور کچھ ضروری سامان نکال کر زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات کی نہ سوال کیا۔ ساجدہ خاتون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں سلام کر کے بات کرنی چاہی تو انہوں نے بڑے درویشانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ شگفتہ غفار اس بے نیازی پر منہ بنا کر رہ گئیں۔ پیر سائیں کچھ دیر بڑے بڑے دانوں والی موٹی سی تسبیح کے دانے گراتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ 5 منٹ بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ساجدہ خاتون کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، عائشہ کو بلائیں۔ ساجدہ خاتون ایسے حیرانی سے پیر سائیں کو دیکھنے لگیں جیسے بغیر بتائے عائشہ کا نام لے لینے پر وہ پیر سائیں کی قابلیت اور بزرگی سے بری طرح متاثر ہو گئی ہوں۔ شگفتہ غفار ان کے تاثرات دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ انہیں اپنی ساس کی کم عقلی پر شدید تاؤ آیا تھا۔ جب ماسی نے پیر سائیں کو ساری بات بتا ہی دی تھی تو عائشہ کا نام بھی اس نے بتا دیا ہوگا، اس میں بھلا ان پیر سائیں کا کیا کمال ہے؟ مگر ایک بار پھر وہ خاموشی رہیں اور ساجدہ خاتون نے آواز دے کر عائشہ کو بلا لیا تو عائشہ جو پہلے ہی ڈرائنگ روم کے باہر منتظر کھڑی تھی فوراً اندر داخل ہو گئی۔ سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، پیر سائیں نے عائشہ کی طرف دیکھے بغیر آنکھیں موندتے ہوئے کہا تو عائشہ کچھ ہچکچاتی ہوئی ان سے 3 فٹ کے فاصلے پر ان کی چادر پر آ بیٹھی۔ 2 ماہ سے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، پیر سائیں نے بند آنکھوں کے ساتھ اپنی کڑکدار آواز میں کہا تو عائشہ منہ کھول کر ایسے انہیں دیکھنے لگی جیسے ان کی بات سچ ہونے پر اسے شدید حیرانی ہوئی ہو۔ کیوں ذکر نہیں کیا تم نے کسی سے؟ کیا اس نے منع کیا ہے یا تمہیں خود ڈر لگتا ہے؟ پیر سائیں نے پھر اسی لہجے میں پوچھا، مگر عائشہ کے خاموش رہنے پر ڈانٹتے ہوئے بولے، بولو، جو بھی میں پوچھوں اس کا فوراً جواب دو۔ جی، عائشہ گھبرا کر بولی، جی کیا بول رہی ہو؟ میں نے پوچھا ہے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تو کیا اب ڈر نکل گیا جو بول پڑی؟ وہ جلال بھرے لہجے میں بولے تو عائشہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، لیکن اب وہ گھر کے بچوں کو تنگ کرنے لگا ہے، اس لیے مجھے بتانا پڑا۔ شگفتہ غفار چونک اٹھی، وہ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں کھڑی تھی، بے اختیار وہ کئی قدم آگے چلی آئیں۔ کیا کرتا ہے وہ بچوں کے ساتھ؟ پیر سائیں نے درشتگی سے پوچھتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عائشہ کے جواب پر شگفتہ غفار کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بریرہ کو اکثر کاٹ میں لٹا کر وہ کام میں مصروف ہو جاتی، تب وہ اکیلی لیٹی چھت کو دیکھتے ہوئے ہنستی رہتی۔
شگفتہ غفار اسے ایک عام بات سمجھ کر مطمئن رہی، مگر آج عائشہ کے انکشاف پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گویا ان کی بیٹی کو کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ ان کا تو سانس رکنے لگا۔ پیر سائیں نے ہنکارا بھرا، پھر سوچتے ہوئے بولے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اس نے بچوں کو؟ عائشہ نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اور تمہیں؟ پیر سائیں نے عائشہ کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ساجدہ خاتون اور شگفتہ غفار ہمہ گوش تھیں، عائشہ کی خاموشی انہیں بھی ہراساں کر رہی تھی۔ آخر پیر سائیں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، جس جگہ سے گھر کے تمام افراد پانی پیتے ہیں وہاں سے ایک جگ پانی لا کر مجھے دے دیں۔ پیر سائیں کی بات پر شگفتہ غفار نے فوراً فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور ایک جگ میں پلٹ کر لا کر انہیں دے دی۔ پیر سائیں تب تک ورد بند کر کے بٹوے میں سے پان نکال کر کھانے لگے تھے۔ جگ آنے پر انہوں نے جگ اپنے اور عائشہ کے بیچ میں رکھ لیا۔ اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لو۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر ان کی ہدایت پر عمل کیا اور ہاتھ پانی کے جگ میں ڈال کر باہر نکال لیا۔ پیر سائیں کے اشارے پر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تو پیر سائیں نے جگ اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنا بایاں ہاتھ پانی میں ڈال کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ ساجدہ خاتون اور شگفتہ غفار دھڑکتے دل کے ساتھ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر گزرنے پر اچانک پانی کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ پیر سائیں نے آنکھیں کھول کر پانی کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم اپنا ہاتھ جگ سے باہر کھینچ لیا۔ ساجدہ خاتون اور شگفتہ غفار بے اختیار کچھ اور آگے بڑھ آئیں تو ان کی آنکھیں ششدر رہ جانے کے باعث پھٹ گئیں۔ جگ میں موجود ٹھنڈا پانی جم کر برف بن گیا تھا۔ یہ کیسے؟ ساجدہ خاتون کے حواس معطل ہو گئے تھے، ان سے بولا بھی نہیں گیا۔ خود پیر سائیں کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ شگفتہ غفار سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا۔ وہ بس پیر سائیں کو دیکھے گئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جبکہ وہ پانی پر سے نظریں ہٹا کر کچھ پریشانی سے عائشہ کو دیکھنے لگے۔ بیٹا ہر وقت باوضو رہو، نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھو، اللہ نے چاہا تو تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کہتے ہوئے پیر سائیں نے اپنا سامان سمیٹ کر تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا۔ پیر سائیں یہ کیا آپ جا رہے ہیں؟ ساجدہ خاتون بوکھلا کر بولی، مگر پیر سائیں تیزی سے کپڑے کا سلا تھیلا کندھے پر ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ پیر سائیں کچھ تو بولیں، آخر ہوا کیا ہے؟ ساجدہ خاتون ان کی گھبراہٹ دیکھ کر حواس باختہ ہوئی جا رہی تھیں، مگر پیر سائیں جواب دیے بغیر چپل پاؤں میں اڑس کر دروازے کی طرف بڑھ گئے تو ساجدہ خاتون ان کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ پیر سائیں آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ ساجدہ خاتون بس رو دینے والی تھیں۔ پیر سائیں رک کر دھیمی آواز میں کہنے لگے، اپنی بچی کے لیے دعا کریں، اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جگ میں پانی جمنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ عائشہ پر پوری طرح حاوی ہو گیا ہے۔ ایسے آسیب مرتے دم تک لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ساجدہ خاتون کو لگ رہا تھا ان کا دل بند ہو جائے گا، وہ دم بخود انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ہو سکے تو آپ اپنی بچی کی جلد از جلد شادی کر دیں۔ میں کیا اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ پیر سائیں خود بہت خوفزدہ لگ رہے تھے، ساجدہ خاتون کا حوصلہ کیسے جواب نہ دیتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں ایسے سر تھام لیا جیسے ان کا سر پھٹ رہا ہو۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر جانے کے لیے پر تولتے پیر سائیں کسی سوچ میں ڈوب گئے، پھر اپنے تھیلے میں سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ آخر کچھ دیر بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اسے کھولا تو اس میں ایک انڈا رکھا تھا۔ انہوں نے انڈا ڈبے میں سے نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ اسے پانی میں اچھی طرح ابال لیں اور پھر اس کا چھلکا نہایت احتیاط سے اتاریں۔ اس پر جو تحریر لکھی ہوگی اس پر فوراً عمل کیجیے گا، وہی آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ ساجدہ خاتون ویران نظروں سے پیر سائیں کو دیکھنے لگیں تو وہ مزید کہنے لگے، اس انڈے کو ابالتے وقت دل میں یہ خیال رکھیے گا جیسے آپ اس آسیب سے سوال کر رہی ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو۔ وہ جو بھی کہے جہاں تک ممکن ہو اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے بیر آپ کے پورے گھر کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پیر سائیں اپنی بات پوری کر کے رکے نہیں۔ ان کے جانے کے بعد ساجدہ خاتون کتنی دیر تک پتھرائے ہوئے انداز میں وہاں کھڑی رہیں، پھر کچن کی جانب مشینی انداز میں پڑھنے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا ان کا ذہن سن ہو گیا ہے، پھر بھی سوچوں کا علامت نہ ہی سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کتنی بار اخباروں رسائل میں انہوں نے خبریں پڑھی تھیں، پاگل عورتوں کے گھر سے فرار ہونے کی یا اپنے کپڑے پھاڑ کر گلی میں نکل جانے کی۔ تب انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ان کی اپنی بیٹی ایسے دوراہے پر آ کھڑی ہوگی جہاں یہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہے یا اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ اگر واقعی اس پر سایہ ہے تو کل کو اس کی حالت بھی ان ذہنی مریضوں جیسی ہوگی جنہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا، جن کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری آسائشیں سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ ساجدہ خاتون سوچتی رہیں اور ساتھ ہی انڈا ابالنے کے لیے پتیلی نکال کر اس میں پانی بھرتی رہیں۔ چولہے پر پتیلی رکھ کر اس میں انڈا ڈال کر اس کے ابلنے تک وہ نہ جانے کہاں تک کا سفر طے کر کے آ گئی تھیں۔ ان کے تصور میں عائشہ بال بکھرائے کپڑے پھاڑتی چیختی چلاتی پھر رہی تھی اور اس تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اگر یہ سب سوچنا اتنا مشکل تھا تو کیا یہ سب برداشت کرنا ممکن ہوگا؟ وہ پیر سائیں کی ہدایت پر دل میں تم کیا چاہتے ہو کا تصور کرنے لگی، کیونکہ اس ایک سوال نے ان کے اندر کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔
وہ ایک دم ہی بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ انڈے کے ابلنے پر اسے چھیلتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ آصف ان کے سوال کا جواب دینے والا تھا یا نہیں، اور پتہ نہیں وہ جواب میں کیا کہنے والا تھا، لیکن چھلکا اتارنے پر وہ بالکل ششدر رہ گئیں۔ اندر ابلے ہوئے انڈے پر واقعی ایک تحریر ابھری ہوئی تھی جو بڑی واضح تھی۔ سعیدہ خاتون بے یقینی سے اس تحریر کو دیکھتی رہیں جہاں صاف صاف لکھا تھا، یہاں سے دور چلے جاؤ۔